اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اما بعد، ناظرین، ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کے وجود اور آپ کی وجود کی جو برکتیں ہیں اس عالم کے لیے، آپ کے وجود کا ہونا جو ضروری ہے اس عالم میں، اس پہ ہم نے اب تک گفتگو کی، اور پچھلے پروگرامز میں ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں اتنا ضرور ثابت کر دیں کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر، اس کائنات میں ایک خدا کے خلیفہ کا وجود ضروری ہے، اور ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، جس کے وجود کی برکت سے یہ کائنات فیض پائے۔ اور اس ضمن میں ہم نے یہ بتایا، اور کل کے پروگرام میں ہم نے اشارہ کیا تھا خود امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کے اس نورانی فرمان کی طرف، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ انی امان لأہل الارض، میں اہل زمین کے لیے امان ہوں، جس طرح سے آسمان کے ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہوتے ہیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر اس کائنات میں حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں، اور فی عصرنا ھذا، ہمارے اس زمانے میں بھی ایک حجت خدا اس کائنات پر ہیں، جن کا نام مہدی آخر الزمان، آپ کا نام سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، ایک ہادی برحق ہیں، ایک ایسی ہستی ہیں جن کی بشارت قرآنی آیات میں دی گئی ہے، جن کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں دی گئی ہے۔ آج اس سلسلے کی ہماری آخری گفتگو ہے، اس میں ہم ایک جو پیغام کے طور پہ جو چیز بیان کرنا چاہیں گے، اس میں چند ایک نکات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے حوالے سے آپ کے ایک ماننے والے کی، جب میں یہ لفظ ماننے والا استعمال کرتا ہوں، جو بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہدی آخر الزمان اور مہدویت کا عقیدہ صرف کسی ایک مسلک کا عقیدہ نہیں ہے، اور آج میں اس طرف اشارہ کروں گا کہ عامت المسلمین کا عقیدہ ہے، مہدویت پر عقیدہ ہے سب کا، مگر بہت ہی گنے چنے چند لوگ، یوں کہہ دیں سب امام زمانہ کے پیروکار ہیں۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی اتنی آیات میں، جن میں سے بعض آیات ہم ذکر ہی نہیں کر سکے جہاں پہ، یا بعض آیات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ اس دھرتی پر ایک حجت خدا کے وجود کی ضرورت کو ثابت کرتی ہیں۔ دیگر علماء آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، مجھ سے پہلے آئے ہوں گے، انہوں نے بہترین طریقے سے قرآنی آیات کے تناظر میں اس موضوع پر گفتگو کی ہوگی، تو ہم ان سب پہ گفتگو نہیں کر سکے، لیکن جتنی گفتگو ہوئی اس کا نتیجہ یہی ہے، اتنا ضرور ہے کہ ایک حجت خدا ہے، اور اس حجت خدا کے ہاتھ پر خداوند تبارک تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں، اس پورے کرۂ ارض پر اپنے اس دین کو، کہ جس دین کے بارے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دین کو اس نے پسند کیا ہے، اس دین کو اس نے پھیلانا ہے، اس دین کو اس نے غلبہ عطا کرنا ہے، تو وہ نمائندہ حق، وہ امام برحق، وہ خلیفۃ اللہ، وہ ہادی برحق، وہ بقیت اللہ موجود ہیں۔ اب کل کی گفتگو میں ہماری بحث اس طرف بڑھی چلی کہ جو وجود ہے امام کا خداوند تبارک تعالیٰ کی طرف، جو خدا کا فرض تھا بنی نوع بشر کی ہدایت کے لیے ایک ہستی کو بھیجنا، خدا نے اپنا کام کیا ہے،
اور امام نے بھی وہ تقبل اور قبول کی ہے وہ ریسپانسبلٹی امامت کی۔ لیکن کل ہم نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ غیبتہ منا، کہ امام کی جو غیبت ہے اس میں ہم پردہ ہے۔ تو ہم اپنے فرائض کو پہچانیں، ہم اپنے واجبات کو پہچانیں اس ہستی کے حوالے سے، اور ان فرائض اور واجبات کو ادا کریں۔ تو 4 بنیادی کام ہیں، 4 بنیادی اقسام کے فرائض ہیں جو امام مہدی عجل اللہ فرج الشریف کے حوالے سے آپ کے ماننے والے، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلک سے جس کا مہدویت پر، جس کا آخر الزمان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 12ویں خلیفہ کے آنے پر یقین ہے، جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات موجود ہیں، تو ان سب لوگوں کے کچھ فرائض ہیں اس ہستی کے مقابلے میں، اور وہ 4 کیٹیگریز کے کہہ دیں، 4 انواع کے کہہ دیں، 4 اقسام کے فرائض ہیں۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے فریضے کو پہچانیں، اس کی طرف توجہ کریں، اس سے غافل نہ ہوں، اس کا تذکر دیں، اس کی یادآوری کریں، اور خدا ہمیں بھی توفیق دے، مجھے بحیثیت بولنے والے کے اور ناظرین کو بھی سننے والے کے، کہ ہم اپنے یہ فرائض ادا کر سکیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا فریضہ وہ معرفت امام ہے، اور وقت کے امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ بعض روایات میں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا، تو مات میتۃ جاہلیہ، یہ شخص جہالت کی موت مرا ہے، گویا اس نے عصر اسلام میں آنکھ کھولی ہی نہیں، یہ زمانہ کفر و شرک اور عصر جاہلیت میں گویا اس نے زندگی گزاری ہے۔ تو بہرحال جاہلیت قدیم ہو یا جاہلیت جدید ہو، فرق نہیں ہے، جاہلیت جاہلیت ہے۔ تو جو شخص اپنے امام کو پہچانتا نہیں ہے، اس کی بے قدر کافی معرفت نہیں رکھتا، تو یہ گویا مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے عصر اسلام میں آنکھ ہی نہیں کھولی، یہ جہالت کے عصر کی موت مر گیا۔ تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم امام مہدی عجل اللہ فرج شریف کی نسبت اپنی معرفت کو بڑھائیں، اور یہ چند ایک پروگرام اگرچہ یہ راہ گشا ہے، یہ راستہ دکھاتے ہیں، رہنما ہیں، چند بحث کی جہات ہمیں بتا دیتے ہیں، لیکن تفصیلی بحث اب بہت ہی اجمالی اس ہستی کا تعارف ہوا۔ یہ ایسے ہے، در حقیقت قرآنی آیات میں اگرچہ ہم جب بھی کسی بھی عقیدے کو ثابت کرنا چاہیں، کسی اصل و فرق کو ثابت کرنا چاہیں، تو ہمارا بیسک سورس قرآن ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا بھی اصرار تھا کہ ہم ان پروگرامز میں قرآنی آیات سے استدلال اور براہین لے آئیں، تاکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ثبت الارض ثم انقش، پہلے بیس بناؤ پھر اس پر بلڈنگ کھڑی کرو۔ تو یہ بیس تھی، لیکن بلڈنگ جتنے بھی قرآن میں اخلاقیات ہیں، احکام ہیں، ایمانیات ہیں، ان میں در حقیقت بیس بنائی جاتی ہے، لیکن جو بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے، اس کے لیے معلم قرآن کے دروازے پر آنا ضروری ہے، اور وہ معلم قرآن کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی سنت، اور آپ کے اہل بیت، اور آپ کی سیرت۔ تو ضروری ہے کہ ہم ادھر آئیں۔ دیکھیں، فریقین کے پاس کثرت سے روایات اور کتابیں، جن میں مخصوص کتابیں امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے موضوع پر، آپ کی ہستی پر، آپ کی ذات پر، آپ کی خصوصیات پر، آپ کے وجود نازنین کی ضرورت پر، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہماری مہدویت شناسی اور یہ جو معرفت ہے، یہ یہاں محدود نہ رہ جائے۔ میں چند ایک کتابوں کی طرف اور چند ایک
ان جو منابع اور سورسز کی طرف بھی اشارہ کروں گا، اور اس سے پہلے جو بات میں نے ابھی ابتدا میں کی کہ مہدویت کا عقیدہ کسی خاص مسلک کا نہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اس پہ ایک جو گواہ تحریر جو ہے جو سن 1400 ہجری میں لکھی گئی، سعودی عرب کی ایک آرگنائزیشن رابطۃ العالم الاسلامی، اس سے کینیا کے کسی آدمی نے اس آرگنائزیشن سے سوال پوچھا امام مہدی کے بارے میں، امام مہدی پر عقیدے کے بارے میں۔ اسے تفسیر نمونہ میں یہ جو ہے جو تحریر ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، میں تھوڑا سا اس کا بریف خلاصہ یہاں پہ بیان کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ حجاز کے جو ہے 5 مشہور علماء نے اس کینیا کے شخص کے استفسار میں، اس کے سوال کے جواب میں ایک رسالہ تحریر کیا، اور اس رسالے میں یہ تصریح کی کہ حتیٰ ابن تیمیہ انہوں نے بھی ظہور مہدی سے جو مربوط روایات اور احادیث ہیں اور وجود مہدی سے جو مربوط روایات اور احادیث ہیں انہیں قبول کیا ہے، اور اس رسالے میں لکھا ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد کے ظہور اور کفر و ظلم کے پھیل جانے پر خداوند عالم ان یعنی امام مہدی کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح معمور کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ وہ مشہور روایت کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما و جورا، کہ امام مہدی وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی ہے، اور یہ فریقین کا، مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے کما ملئت ظلم و جورا، جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور عصر ظہور کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہی بیان ہوئی ہے کہ یہ عصر عدالت ہوگا۔ در حقیقت بنی نوع بشر وہ ہمیشہ عدالت کی طلب میں رہی ہے، اور یہ جو سلسلہ انبیاء اور کتب اور رسل جو خداوند تبارک تعالیٰ نے قائم کیا، اس میں بھی ہم نے یہ آیت کسی پروگرام میں پڑھی تھی کہ خداوند تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو انبیاء کو بھیجا، ہم نے ان کے ساتھ نشانیاں، واضح اور معجزات بھیجے اور کتابیں دی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اس مقام پر آ جائیں کہ وہ مسالمت کی، قسط کی، عدالت اور انصاف کی زندگی گزاریں، باہمی زندگی، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور وہ بھی خود جوش، نہ پولیس کے پہروں میں اور نہ ہی افواج کی نگرانی میں۔ تو یہاں بنی نوع بشر کو پہنچنا ہے، تو یہ جس ہستی کے وجود کی برکت سے، جس ہستی کے ظہور کی برکت سے، جس ہستی کی تعلیم کی برکت سے، جس ہستی کے ایک ایسا سوشل نظام اور نظام عدل و انصاف قائم کرنے کی وجہ سے کہ شرق عالم سے ایک اکیلی خاتون زیورات سے لدی ہوئی چلے گی اور غرب عالم تک کا اکیلا سفر طے کرے گی، اور کوئی اس کے لیے زحمت ایجاد نہیں کرے گا۔ تو اس پہ اس رسالے میں 5 مشہور علماء نے یہی تصریح کی، یہ عقیدے کے طور پہ سے بیان کیا کہ دنیا میں فتنہ و فساد جب ظاہر ہوگا اور کفر و ظلم اس طرح سے پھیل جائے گا تو اس وقت خدا آپ امام مہدی جل اللہ فرج شریف کے ذریعے سے دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے معمور کر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ وہ ان 12 خلفاء راشدین میں سے آخری ہیں جن کے متعلق پیغمبر نے کتب صحاح میں خبر دی ہے، یعنی جو صحاح ہے اہل سنت کے ہاں، جیسے صحیح مسلم ہوگی، صحیح بخاری ہوگی، باقی کتابیں صحاح ستہ، تو ان میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے
بعض متواتر روایات، ایسی روایت جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی روایت کے سند میں اور ان کی جو ہے وثاقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر اتنی روایات ہیں امام مہدی عجل اللہ فرج شریف کے بارے میں، اور وہ جن کے ناقل اصحاب پیغمبر بھی ہیں، اہل بیت پیغمبر بھی ہیں، فقط ایسا نہیں کہ ائمہ اہل بیت نے امام مہدی کے بارے میں روایات نقل کیوں، اصحاب پیغمبر میں بعض اصحاب کبار کے نام آئے ہیں۔ مثلا عثمان بن عفان کا نام ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بحیثیت صحابی بھی ظاہر ہے نام ہے، طلحہ ابن عبید اللہ کا ہے، عبد الرحمن ابن عوف سے روایات نقل ہوئی ہیں، قرہ بن اساس مزنی سے روایات نقل ہوئی ہیں، عبداللہ ابن حارث سے، ابو ہریرہ سے، حذیفہ ابن یمان سے، جابر ابن عبداللہ سے، ابو امامہ سے، جابر ابن ماجد سے، عبداللہ ابن عمر سے، انس ابن مالک سے، عمران ابن حسین سے، ام سلمہ سے روایات ہیں امام مہدی عجل فرج شریف کے وجود کے بارے میں، آپ کے ظہور کے بارے میں، اور بہت ساری کتب تالیف ہوئی ہیں۔ بزرگ علماء اہل سنت نے بھی امام زمانہ کے وجود پر مستقل کتابیں تالیف کی ہیں، کہ ابھی ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد میں انشاءاللہ ان بعض کتابوں کا تعارف بھی کرواؤں گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں حاضر ہوتا ہوں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ یہی کہ ہمیں امام زمانہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے وہ معرفت ہمیں مطالعہ کے ذریعے، ہمیں احادیث و روایات کے مطالعہ کے ذریعے، اور ان کتب کے مطالعہ کے ذریعے جو امام زمانہ عجل فرج شریف کے وجود پر لکھی گئی ہیں۔ چند ایک جو اہم کتابیں بعض علماء اسلام نے، فریقین کے علماء، بالخصوص علماء اہل سنت نے بھی امام مہدی عجل فرج شریف کے وجود پر اور وہ روایات پر جو آپ کے وجود پر اور آپ کے آخر الزمان میں ظہور پر دلالت کرتی ہیں، ان میں بعض مخصوص کتب میں ابو نعیم کی اخبار المہدی ہے، ابن حجر میثمی ان کی کتاب القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر ہے، شوکانی کی کتاب التوضیح فی تواتر ما جاء به فی المنتظر والدجال والمسیح، اسی طرح سے ادریس عراقی مغربی کی کتاب المہدی۔ تو یہ اہم کتابیں ہیں۔ اسی طرح سے السخاوی کی کتاب ہے فتح المغیث، اور محمد ابن احمد صفاوینی کی کتاب ہے شرح العقیدہ، اور اسی طرح سے ابو الحسن العبری کی کتاب ہے مناقب الشافعی، اور اس کتاب میں ابن تیمیہ کی کتاب جو ہے اس سے بعض کتب سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سیوطی کی کتاب ہے الحادی، شوکانی نے التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر، اسی طرح محمد جعفر کرانی کی کتاب نظم التناثر، اور ابو العباس ابن عبد المومن کی کتاب الوہم المکنون فی الرد علی ابن خلدون۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ کبار علماء فریقین وہ امام مہدی کے وجود کو نہ فقط مانتے ہیں، بلکہ انہوں نے امام مہدی کے بارے میں موجود روایات اور آیات پر مشتمل یہ جو ہے اہم مطالب لکھے ہیں۔ اور ایسے میں اگر اکا دکا کوئی چند بندے آ جاتے ہیں جو وجود مہدی کا انکار کرتے ہیں، ابن خلدون آ جاتا ہے، یا آج کے بعض معاصر سوشل میڈیا پہ جو مشہور بعض لوگ ہیں کہ جو امام مہدی کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی مہدی ہے، امت جو ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ یہ یقینی ہو اور معرفت کے ساتھ ہو، اور ظاہر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نہ کرے اس دنیا سے اٹھیں اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتے ہوں۔ تو یہ ایک فریضہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ناظرین، اس کے بعد جو ایک دوسرا فرض ہے اس عصر میں ہر مہدی کا نام لینے والے کا، اور ہر اس شخص کا جو ان روایات پر، ان آیات پر جو بیان ہوئی یا بیان نہیں ہو سکیں لیکن ہمارے بیسک سورسز میں موجود ہیں، تو جو ان پر یقین رکھتے ہیں ان کا پھر فرض فقط معرفت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، معرفت محبت لاتی ہے، معرفت ولایت لاتی ہے،
امام زمانہ جل فرج الشریف کے حوالے سے آپ کے ماننے والوں کی، آپ کے پیروکاروں کا ایک جو فرض بنتا ہے وہ یہ کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہوں، وہ آپ سے ارادت رکھتے ہوں، وہ آپ کی ولایت کے پائبند ہوں، اور اس کے مختلف جو بہت سارے مظاہر ہیں اور اس کا جو وجوب ہے وہ دیکھیں، جتنی ہم وہ آیات محبت اہل بیت کے لیے اور مودت اہل بیت کے لیے کہ لا اسلکم قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو وہ مودت کی آیات اور روایات جو محبت اہل بیت کو، محبت آل بیت کو واجب قرار دیتی ہیں، ایک مسلمان کا فریضہ قرار دیتی ہیں، اور پھر انسان اگر یہ جان لے، یہ پہچان لے کہ آخر الزمان کے لیے ایک فرزند رسول ہے، ایک فرد اہل بیت ہے، ایک قربا کا فرد ہے جس کا نام مہدی منتظر ہے، تو اس سے مودت ہونی چاہیے، عشق، محبت اور مودت، عشق کا وہ آخری درجہ جس میں انسان اپنا جان و مال و سب کچھ ایک ہستی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، تو اس مودت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور مختلف جو ہمارے روائی منابع ہیں ان میں اس محبت و مودت و ولایت کے اظہار کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور وہ ہے امام کے ساتھ معنوی ارتباط برقرار کرنا۔ اس ارتباط کی مختلف شکلیں ہیں، اس ارتباط کی ایک شکل یہ ہے کہ امام کی زیارت پڑھنا، امام پہ سلام بھیجنا، اور مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے چند ایک زیارات نقل کی ہیں جو امام زمانہ جل فرج شریف کی زیارات ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کتنی زیارات ہیں، کیا ان کے الفاظ ہیں، کیا ان کا کنٹینٹ ہے، ان کا مضمون اور محتوا اور ان کا پیغام کیا ہے۔ استغاثے بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، بتایا ہے کہ امام کے وجود کی برکت سے فیض عالم پر آتا ہے، خداوند تبارک تعالیٰ کا جتنا فیض اس کائنات پر آتا ہے وہ حجت خدا کے وجود کی برکت سے آتا ہے، تو میری کتنی مصیبتیں، میرے کتنے غم، میری کتنی پریشانیاں، میری کتنی مشکلات، آیا میں متوجہ ہوں کہ میری کتنی پریشانیوں کا علاج اور معالجہ وہ امام زمانہ کے ساتھ استغاثے میں پوشیدہ ہے، اور استغاثے ان کی تحریر نقل ہوئی ہے امام زمان کے ذریعے سے۔ استغاثہ ہم استغاثہ جو ہے دعائے عہد، امام زمانہ اجل فرج شریف کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سحر کے وقت انسان صبح اس حجت خدا کے ساتھ عہد باندھے، اپنا جو عہد و پیمان بیعت ہے اس کو تازہ کرے، اس سے کیا ہوگا؟ انسان کا اپنا ایمان بڑھے گا، انسان خود آمادہ ہوگا ایک عالمی عادلانہ حکومت کے قیام کے لیے، اس مہدی آخر الزمان کے اس جو ہے مددگار بننے کے لیے، جیسے عصر انبیاء میں جب انبیاء پوچھتے من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو انسان اس کیفیت میں آئے کہ اگر کہیں سے آواز بلند ہو من انصاری الی اللہ کی، تو ہم باطنی طور پہ، ہم قلبی طور پہ، ہم اپنے نفس کی تہذیب میں اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوں کہ پھر ہم ہچکچائیں نہ یہ کہتے ہوئے کہ نحن انصار اللہ، تو دعائے عہد ہے، اسی دعائے ندبہ، اور پھر جو ہے شعبان کے جو ہے مہینے میں اور مختلف اور مناسبتوں سے کتنی ایسی مناسبتیں جس میں انسان اپنے وقت کے امام کو یاد کرے، اور پھر وقت کے امام سے اس کی محبت ہو، اس کی مودت ہو، تو دوسرا فرض ہمارا یہی بنتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ جو ہے نا وہ خشک نہ رکھیں، جیسے وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ خدا زندہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کا ہم مرے ہوئے نہ ہوں، امام حی، امام زندہ
زندوں کا امام ہے، تو انسان کا اس امام کے ساتھ رابطہ، تعلق، وہ بھی زندہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک دوسرا ہمارا فرض ہے کہ ہم ضرور ادھر توجہ دیں، ہم صدقہ دیں امام کی سلامتی کے لیے، ہماری توجہ ہو، ہم مختلف مناسبت سے اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں، ان کی یاد منائیں۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے کتنی ہستیوں کی یاد منانے کا قرآن میں حکم دیا، تو آپ آخری حجت خدا ہیں، خدا نے اپنی حجتوں، کتنے انبیاء، کتنے اولیاء، ان کا قرآن میں اس لب و لہجے کے ساتھ ذکر ہوا کہ ان کی داستان کو یاد کرو۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم حجت خدا کے ساتھ ارتباط میں رہیں، ان کی یاد میں رہیں، ان سے ارتباط میں رہیں، اور یہ ارتباط کیسا ہو؟ مودت، محبت کا اور امام و مأموم کا ارتباط ہو۔ تو یہ ارتباط انہی اعمال کے ذریعے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے۔ ہم بہت سارے نیکی کے کام امام زمانہ کے نام پر کریں، ان کے سپرد کریں، اصلا ہم اچھا لباس پہنیں، ہم اچھا کھانا کھائیں، ہم مختلف مواقع پر اس کے لیے وہ امام کو ہدیہ کریں، امام کو یاد رکھیں، تو اس سے ایک طرف ہمارے اوپر جو ہے فیض الہی، اس کی بارش ہے وہ موسلادھار برسے گی، ہمارے باطن کی تطہیر ہوگی، اور ہم دوسری طرف ایک عالمی عادلانہ حکمرانی کے قیام کے لیے گویا راہیں ہموار کر رہے ہوں گے۔ ایک اگلا جو فرض ہے ہمارا، وہ فقط زبانی کلامی محبت نہیں، وہ ہے اطاعت۔ چوتھی جو بات ہے امام کے حوالے سے ہمارا فریضہ، اور بہت ہی اہم فریضہ، وہ معرفت کے بعد، مودت کے بعد اطاعت ہے۔ در حقیقت اگر اطاعت نہ ہو تو محبت اور معرفت نہیں ہے، اور اس کی طرف قرآن کریم نے اس آیہ کریمہ میں اشارہ فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایسا ایک معیار دیا ہے قرآن نے کہ کب کوئی محبت و مودت کا سچا دعویٰ کر سکتا ہے، تو قرآن نے واضح بتا دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر کوئی خدا سے محبت کا دعوے دار ہے، اگر کوئی رسول خدا سے محبت کا دعوے دار ہے، اگر کوئی قرباء رسول سے، اہل بیت رسول سے محبت کا دعوے دار ہے، تو فَاتَّبِعُونِی، یہ محبت اس وقت تک دعویٰ کامل نہیں ہے جب تک اتباع نہ ہو، جب تک پیروی نہ ہو، جب تک عملی اطاعت نہ ہو، تب تک محبت اپنے کامل درجے کو پہنچ نہیں سکتی۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مطیع ہوں، اور دیکھیں اگر کوئی ان ہستیوں کے وجود کا فلسفہ کیا ہے، بلا ان ہستیوں کے ظہور کا فلسفہ کیا ہے، ان ہستیوں کی حکومت کا، بلا وہ کہ حکومت کے وہ ہے خواہاں ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ اپنی پھٹی ہوئی پرانی جوتی کو گانٹ رہے تھے، ظاہر ابن عباس ان سے پوچھا کہ ما قیمت ھذا النعل، کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی بھی کوئی قیمت ہے، اب یہ جوتا اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو حکمرانی اور حکومت ہے نا، اس کی قیمت سے بھی زیادہ قیمتی میرے لیے تو میری یہ جوتی، مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے سے کوئی عدل قائم کر دوں، کسی کا حق لوٹا دوں، کسی کو حق دلوا دوں۔ اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا ایک نورانی فرمان ہے، اور آپ نے جو قیام فرمایا، اس قیام کے دوران کسی منزل پہ آپ نے فرمایا اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی السلطان۔ بار الہ تو جانتا ہے یہ جو ہمارا قیام ہے، یہ جو ہماری تحریک کربلا ہے، یہ کسی بادشاہت کے حصول کے لیے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ولا التماسا من فضول الحطام، دنیا کے مال و متاع کو جمع کرنے کے لیے بے اقتدار حاصل کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ولیکن
لنری المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک، تیرے دین کی جو نشانیاں ہیں ہم انہیں برقرار کریں، تیری جو بستیاں اور ممالک اور یہ جو دھرتی ہے اس میں نظہر الاصلاح، جو فساد ہے، یہ جو وقت کی طواغیت اور حکمرانوں نے جو فساد اور خون ریزی بپا کی ہوئی ہے اور اس کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ہم اس کی اصلاح کر دیں۔ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَيَعْمَلُوا بِفَرَائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ وَيُعْمَلْ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ۔ تو فلسفہ کیا ہے ان ہستیوں کے وجود کا، ان کی محبت کا، ان کی حکومت کا، ان کی ولایت کا؟ فلسفہ یہ ہے کہ ہم زندہ ہوں، ہم انسان ہوں، ہم ایک عادلانہ نظام کے مطابق اپنی اجتماعی زندگی گزار رہے ہوں۔ تو یہ ایسا کب ہے؟ ایسا اسی وقت ہے جیسا کہ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ آپ آئیں گے تو میں مومن بنوں گا، نہیں، نماز ابھی سے، زکوٰۃ اب، خمس اب، روزہ اب، صدقات اب، حج اب، ایک ایک جو احکام دین ہے جن کا ہمیں معلوم ہو چکا، وہ اگر ہم آج نہیں انجام دے رہے تو ہم کیا معلوم کہ پھر جب آپ کا ظہور ہوگا تو خدا نہ کرے ہم آپ کے مخالفین کی صف میں نہ کھڑے۔ تو بنابراین جو اوامر ہیں، جو شریعت، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، امام زمان نے آ کے کوئی اپنے جد امجد اور پیغمبر کی جو شریعت اس کو بدل دینا ہے؟ یہی شریعت، ہاں جہاں یہ شریعت اس کی تفسیر نہیں ہو سکی، اس کی تعلیم نہیں دی جا سکی، کوئی گوشہ مخفی رہ گیا ہے، وہ ظاہر ہے آپ نے اس کی تعلیم دینی ہے، اس کا احیاء کرنا ہے، لیکن جو ہم تک پہنچ چکا اس میں اطاعت، تو یہ ایک ہمارا فریضہ ہے۔ اور اس میں ہم نے کل بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جو نظام دے گئے ہیں انڈیویجول لائف کا، امام زمانہ جل فروز شریف، یا ہماری کلیکٹیو لائف کا، ہم اس کو فالو کریں۔ اور اس روایت کی طرف ہم نے کل اشارہ کیا تھا کہ اما من کان من الفقهاء سائلا لنفسه فلاں فلاں فعلی العوام ان یقلدوہ، اس وقت جو امام کے نائب عام ہیں ہم ان کی پیروی کریں۔ ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو کمپلیٹ کریں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنے اس آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو سلسلہ گفتگو رہا اس کے ہم اختتامی نقطے کی طرف، اور وہ ہے چوتھا پوائنٹ جو میں نے آج کے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ 4 کام ہمارا فرض بنتے ہیں ہم انجام دیں، ان کی طرف توجہ رکھیں، غافل نہ ہوں۔ امام مہدی جل فرج الشریف کے وجود کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے، ان میں سے چوتھا نقطہ وہ ہے معرفت کے بعد محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ آپ کے ظہور کا انتظار۔ کل ہم نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا اور 1-2 روایات یہ بیان کی تھی کہ آپ کے انتظار کو کیا مقام و مرتبہ دیا گیا ہے۔ آپ کے انتظار کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات میں جو مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے وہ یہ کہ افضل اعمال امت انتظار الفرج من اللہ عز و جل۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے فرج کی طلب ہے۔ فرج کی طلب یعنی کیا؟ وہ یعنی امام زمانہ کا ظہور، اس لیے کہ آپ نے بھی اور ائمہ طاہرین نے اس طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ تم فرج کی دعا کرو، تعجیل فرج کی دعا کرو کہ اس میں تمہاری کشادگی ہے۔ اس وقت عالم اسلام پسا ہوا ہے، عالم طاغوت کے جبر و استبداد کی چکی میں پسا ہوا ہے۔
غزہ کے مظلوموں کی آواز کس نے نہیں سنی؟ اس دھرتی کے کونے کونے میں مظلومان عالم اور بالخصوص اسلام کی مظلومیت، ایمان کی، مومنین کی مظلومیت کس کے سامنے نہیں ہے؟ تو کب ہم اس حالت سے نکلیں گے؟ وہ اس وقت کہ ہم منتظر ہوں، انتظار کے اسی معنی میں جس کی طرف کل بھی اشارہ کیا تھا، اور آج تھوڑی سی ہم اور مزید اس کی وضاحت بھی بیان کریں گے۔ تو انتظار، منتظر ہونا۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یا ایک اور حدیث میں آیا انتظار الفرج عبادہ، اس گھڑی کا انتظار جس گھڑی میں آپ ظہور فرمائیں گے اور ظلم و طاغوت کے ایوان گرا دیں گے اور عدل کی حکومت قائم کریں گے، اس لمحے کا انتظار، یہ عبادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خداوند تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا انتظار الفرج، اس کائنات کا خدا کی دھرتی پر خدا کے نظام کے قیام کے وقت کا اور اس کے آنے کا اور اس کے استقبال کا انتظار۔ اسی طرح سے بہار میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام تک یہ روایت اس کا سلسلہ جوڑا گیا ہے، انہو قال الا اخبرکم بما لا يقبل اللہ عز وجل من العباد عملا الا به، میں تمہیں ایک ایسی چیز کا پتہ دوں کہ اگر وہ نہ ہو تو خدا تبارک تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ تو راوی کہتا فقلت بلا، میں نے عرض کی ہاں یا ابن رسول اللہ آپ فرمائیں۔ فقال، آپ نے جو جواب دیا اس کا ایک اقتباس یہ انتظار القائم علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار۔ اور جو واقعی معنوں میں انتظار کے اس معنوں میں کہ وہ اپنی پوری کوشش کر کے بیٹھا ہو، وہ پردہ نہ ہو، وہ حجاب نہ ہو اپنے محبوب کے درمیان اور اپنے درمیان، جو ساری کوشش اس معنی میں انتظار کر کے بیٹھا ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ بعض روایت میں کل متشہد بدمہ فی سبیل اللہ، وہ شخص اس طرح سے ہے جیسے کوئی شخص خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہو، اپنے خون میں لطفت ہو، اسے مجاہد کا ثواب ملے گا۔ بنابراً ہماری قلبی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بقول ایک فارسی شاعر کہ ہم اپنے دل سے کہہ رہے ہوں مجدعی دل کہ مسیحا نفسی می آید، اے دل تجھے خوشخبری ہو، تجھے مجدہ سناتا ہوں کہ کوئی مسیحا نفس آ رہے کہ ز انفاس خوشش بوئے کسی می آید، کہ جس کے پاکیزہ انفاس سے کسی کی خوشبو، جس کے پاکیزہ انفاس سے رسول اللہ کے نفس کی خوشبو، جس کے وجود کے جلوے سے تجلی الہی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ہمارے دل کی آواز ہو اے سوار شب دوراں بیا، اے فروغ دیدہ امکاں بیا، اے صاحب الزمان، اے سوار اشہب دوراں، زمانے کا جو گھوڑا ہے اس کے ساتھ سوار، اے صاحب الزمان تشریف لائیں، اے فروغ دیدہ امکاں بیا، عالم امکان کی آنکھوں کا نور، تیرے وجود کے بغیر، تیری زیارت کے بغیر، تیرے حضور کے بغیر یہ آنکھیں اندھی ہیں، عالم امکان اندھا ہے، ظلمانی ہے، تاریک ہے۔ ایسے منور کرنے والے نورا، رونق ہنگام ایجاد شو، یہ جو ہنگام ایجاد اور کن فیکون کا ہنگامہ ہے، یہ جو بزم ہے کن فیکون کی، یہ بے رونق ہے۔ اس میں قتل ہے، اس میں غارت ہے، اس میں عصمت دری ہے، اس میں قبضہ ہے، اس میں حقوق کی
حق تلفی ہے، اس میں نااہل کو مقام دیا گیا ہے، اہل جو ہے وہ کنج خانہ میں اور عزلت خانوں میں ہے۔ یہ عالم امکان، یہ بے رونق ہے۔ تشریف لا در سواد دیدہ آباد شو، ہماری آنکھوں کا سرما اور کاجل بن، شورش اقوام را خاموش کن۔ اس وقت جو ہر قوم اس کا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اپنا ایک مکتب ہے، ازمز کا بازار گرم ہے، کہیں سوشلزم ہے، کہیں لبرلزم ہے، کہیں انارشزم ہے، کہیں کیپیٹلزم ہے، کہیں فیوڈلزم، کیا 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 ازمز، لیکن نہیں ہے تو دین حق کا غلبہ نہیں ہے، اور ہر کوئی اپنی آئیڈیالوجی بیچ رہا ہے، اپنی دکان سجا کے، یہ بازار گرم ہے۔ تو کون ہے ہستی جو آئے یہ دکانیں بند کروائے؟ نغمے خود را بہشت گوش کن، جس کی آواز ہماری کانوں کے لیے وہ نغمے بہشت ہو۔ خیز و قانون اخوت ساز دے، ظہور کریں، آئیں، اور یہ جو تفرقہ بازی ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، افراتفری ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ انسان انسان کے خون کا پیاسا ہے۔ انسان کو کون اخوت کے، برادری کے، بھائی چارے کے، محبت کے رشتے میں منسلک کرے گا؟ آپ آئیں، جام صحابائے محبت ساز دے۔ وہ محبت ساز جام کون پلائے گا ساقیا؟ ہم تیرے میں خانے میں تیرے جام کے منتظر ہیں، نوع انسان مزرعو تو حاصلی۔ یہ جو پوری بنی نوع بشر ہے نا، انسان گویا یہ وہ کھیتی ہیں جس کا محصول کون ہے؟ وہ امام مہدی۔ نوع انسان مزرعو تو حاصلی، کاروان زندگی را منزلی۔ یہ جو زندگی کا کارواں چلا ہے، اس کی آخری منزل، اس کا آخری ٹھکانہ کون ہے؟ وہ امام مہدی جلوہ الفضل شریف ہیں۔ ہمیں اس مہدی کا منتظر ہونا چاہیے۔ تو انتظار اپنے معنی میں ایک اقتباس سورہ براءت کی آیت نمبر 32-33 سے جو تفسیر نمونہ میں آیا ہے انتظار کے معنی میں، وہ آپ کی خدمت میں یہاں قرأت کروں تاکہ ہم اس معنی میں پھر منتظر ہوں کہ یہاں پہ ان عظیم مفسرین نے اور اس عظیم مفسر نے آیت اللہ مکارم نے یہ لکھا کہ انتظار ہمیشہ اس ہدف اور مقصد کے مطابق ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ ایک عام مسافر کے آنے کا انتظار یہ ایک طرح کا انتظار ہے، ایک بہت ہی عزیز دوست کے لوٹ آنے کا انتظار یہ اپنے حساب سے ایک انتظار ہے، درخت سے پھلوں کے اتارنے کے موسم کا انتظار، فصل کی کٹائی کے موسم کا انتظار، ان میں سے ہر انتظار میں ایک طرح کی آمادگی اور تیاری شامل ہے۔ مہمان کا ہو انتظار لیکن گھر جھاڑو نہ کیا ہو، مہمان کے لیے گھر کو تیار کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کہلاتے ہیں کہ آپ منتظر ہیں مہمان کے۔ اس کی پذیرائی اور اس کی انٹرٹینمنٹ اور خدمت کے لیے جو ہے انٹرٹینمنٹ کے منابع اور سورسز اور چیزیں اکٹھی کرنا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو یہ انتظار ہے کہ کب میرا یہ باغ یہ پکے گا، میں اس کے پھل اتاروں گا، کب میری فصل پکے گی میں اسے کاٹوں گا، تو اسے جو ہے یہ میوے اتارنے کے لیے ساز و سامان آمادہ کرنا ہوتا ہے، زراعتی باقی جو ہے کٹائی کے ہارویسٹنگ کے آلاتوں، اور پھر جو ہے غلے کو بھوسے سے جدا کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے انسان۔ اور انسان کہے کہ مجھے فصل کی جو ہے نا انتظار ہے، لیکن نہ جو ہے کھیت کو ہل دے، نہ بیج ڈالے، نہ جو ہے کھاد ڈالے، نہ فصل کو اگائے، نہ اس کو پروان چڑھائے، نہ کٹائی کے لیے تیار ہو، نہ دراتی تیار ہے، نہ بوری تیار ہے، نہ کچھ بھی۔ تو یہ کیسا یہ انتظار نہیں ہے۔
آپ غور کریں کہ وہ جو ایک عظیم عالمی مسئلے کے قیام کے انتظار کر رہے ہیں، جو ایک ایسی ہستی کے ظہور کا منتظر کہلواتا ہے کہ جس نے اس پورے کرۂ ارض پر عدل کا نظام قائم کرنا ہے، وہ در حقیقت صورتحال کو یکسر پلٹ دینے والے انقلاب اور ایک تحول کا انتظار کر رہے ہیں، جو پوری انسانی تاریخ میں سب سے بڑا اور سب سے بنیادی انسانی انقلاب ہوگا۔ کمیونزم، مارکسزم انقلاب لے آتی ہے، لیکن مہدویت میں انقلاب لانے کے لیے کوئی تیاری نہیں چاہیے۔ وہ انقلاب جو گزشتہ انقلابوں کے برعکس علاقائی نہیں ہوگا، بلکہ ہمگیر اور سب کے لیے ہوگا، اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہوگا۔ فقط یہ نہیں کہ سوشل اور پولیٹیکل ارینجمنٹس چینج ہو جائیں گے، نہیں، نارمز بدل جائیں گی، اخلاقیات کے ضابطے بدل جائیں گے، کوڈ آف کنڈکٹ بدل جائیں گے۔ میری تنہائیوں کا طرز طریق اور طرز تفکر اور طرز بود و باش اور میری خلوتوں اور جلوتوں کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا طریقہ بدل جائے گا۔ تو وہ جتنا بدل سکتا ہے میں ابھی سے بدلوں، پھر میں منتظر کہلاؤں گا۔ تو وہ انقلاب سیاسی ہوگا، ثقافتی، اقتصادی اور اخلاقی ہر حوالے سے انقلاب ہوگا۔ لہٰذا امام زمانہ کے جو منتظر ہیں، ان کی ایک صفت میں ایک جملہ روایت میں یہ آیا ہے کہ یوطئون للمہدی سلطانہ، کہ منتظر کون ہے؟ جو امام مہدی کی سلطنت کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ ہم کتنی امام مہدی کی سلطنت کی راہیں ہموار کر رہے ہیں؟ اگر آج وہ امام آ جائیں اور ہمیں کوئی ایک چھوٹی سی ذمہ داری دے دیں اس کائنات کی، ایک شہر کے ایک قصبے کو سنبھالنے کی، آیا مینجمنٹ میں ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے؟ تعلیم میں ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے؟ صحت میں ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے؟ تدبیر سماج میں ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے؟ تو یہ صلاحیتیں کسب کرنا، یہ ایک منتظر کا فریضہ ہے۔ اسی لیے تو بہت تاکید کی گئی ہے کہ منتظر امام وہ آمادہ رہے۔ اور امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا لَيُعِدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا، کہ امام مہدی کے ظہور کے لیے ہر شخص کم از کم ایک تیر تو تیار رکھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ مِن نِّيَّتِهِ، اگر ایک شخص اس انسپائریشن کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ تیار ہو، تو رجوت لأن ينسى في عمره حتى يدركه ويكون من آوان وانصاره، ایسے شخص کی عمر طولانی ہو سکتی ہے، حتیٰ اگر فوت ہو جائے تو قبر سے رجعت کر سکتا ہے اور ایمان کے ناصرین میں سے قرار ہو سکتا ہے۔ ایک شعر میں اس پروگرام کو کلوز کروں گا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔